السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایچ بی ایل پی ایس ایل کا ٹائٹل کون جیتے گا، پشاور زلمی یا حیدرآباد کنگز مین؟ فیصلہ آج ہوگا۔ پشاور زلمی ایونٹ میں اب تک صرف ایک میچ ہاری ہے، جبکہ حیدرآباد کنگز مین کو گزشتہ 8 میں سے صرف ایک میچ میں شکست ہوئی۔ میچ جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پریشر ہر میچ کا ہوتا ہے، فائنل کا دباؤ بھی یقینی ہوگا، ہمارا کمبینیشن اور مومنٹم بنا ہوا ہے۔ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان مارنس ڈیبوشن نے کہا، اعتماد تھا جس کی وجہ سے فائنل تک پہنچے، یقین ہے کہ فائنل میں بھی اسی طرح کھیلیں گے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے فائنل سے قبل رنگا رنگ اختتامی تقریب بھی ہوگی، جس میں ملک کے نامور گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے تقریب کو خوب سے خوب تر بنانے کی ہدایت کی۔ آگے بڑھتے ہیں، دیگر خبروں کو بلٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ ایران مذاکرات سے پہلے امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نئی ایرانی شرائط کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے بھی آمادہ ہو گیا ہے۔ اخبار کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں، جس میں امریکہ کو حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبنائے ہرموز کھولنے پر بات چیت کی پیشکش کی گئی ہے۔ تجاویز میں جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر بات چیت تاحال مؤخر ہے۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے مذاکرات کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ آبنائے ہرموز میں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جلد سے جلد ممکن بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران میں وطن اور مسلح افواج کی حمایت میں ریلیاں ہفتے کے روز بھی جاری رہیں، جن میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ دارالحکومت تہران کے انقلاب اسکوائر پر بڑا اجتماع ہوا، جس میں اللہ اکبر، خامنہ رہبر کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین نے شہداء کی یاد میں انقلابی ترانہ پڑھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ چین نے امریکہ کی طرف سے 5 چینی آئل ریفائنریز پر عائد پابندیاں مسترد کر دیں۔ چینی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ ان کمپنیز پر عائد پابندیوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ امریکی وزارت خزانہ نے چین کی 5 آئل ریفائنریز پر اربوں ڈالر کا ایرانی تیل خریدنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر پابندی عائد کی تھی۔ صدر ٹرمپ اور شی جن پنگ کی ملاقات میں آبنائے ہرموز اور جنگ بندی کا معاملہ ایجنڈے میں سب سے اوپر ہوگا۔ اقوام متحدہ میں چینی سفیر نے کہا ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی اور آبنائے ہرموز کی بندش کا معاملہ ویسے ہی چین کی ہنگامی ترجیحات میں شامل ہے۔ آنے والے دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب چین کے دورے پر ہوں گے اور اس وقت بھی آبنائے ہرموز بند ہوئی تو صدر ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں یہی 2 معاملات سر فہرست ہوں گے۔ یمنی کوسٹ گارڈ کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے شبوہ پروونس کے ساحل کے قریب سے آئل ٹینکر ایم ٹی یوریکا کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ مسلح افراد نے جہاز پر چڑھ کر اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے خلیج عدن میں صومالیہ کے پانیوں کی طرف لے گئے ہیں۔ نیٹو اتحاد کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ جرمنی سے 5000 امریکی فوجیوں کے انخلا کے فیصلے کی تفصیلات سمجھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترجمان نیٹو ایلسن ہارٹ نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی یورپ کو دفاع پر مزید سرمایہ کاری جاری رکھنے کی ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ ہمیں اپنی مشترکہ سلامتی کی زیادہ ذمہ داری خود سنبھالنی چاہیے۔ ترجمان نیٹو کا کہنا تھا کہ اپنی دفاعی صلاحیت اور ڈیٹرنس فراہم کرنے کی صلاحیت کے لیے پورا اعتماد ہے۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے زیادہ ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ امریکہ کے جرمنی سمیت یورپ سے اپنی فوجیں واپس بلانے کی توقع پہلے ہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یورپ بالخصوص جرمنی میں امریکی افواج کی موجودگی امریکہ اور ہمارے مفاد میں ہے۔
جرمنی اپنی مسلح افواج میں اضافہ کر رہا ہے اور مزید ساز و سامان زیادہ تیزی سے خرید رہا ہے۔ جرمن وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ آئندہ ہر مشن کے لیے اپنے اتحادیوں گروپ 5 کے ساتھ قریبی رابطے رکھیں گے۔ ایل پی جی گیس کی بڑھتی قیمتوں نے غریب کے چولہے کی آگ بھی ٹھنڈی کر دی ہے۔ وہ گھر جہاں پہلے دھواں اٹھتا تھا اب وہاں پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ سوات سے ڈاکٹر محبوب علی رپورٹ کریں گے۔ بازاروں میں ایل پی جی گیس کی قیمت 400 روپے فی کلو سے اوپر جا پہنچی ہے۔ قیمتوں کے اس برہم سفر نے دکاندار کو بھی فکرمند کر دیا ہے اور خریدار کو بھی بے بس۔ وہ گیس جو کبھی سہولت تھی آج ایک بوجھ بن چکی ہے۔ پہلے تو ہم 310-20 پہ ہم بیچتے تھے، اب تو 400 سے اوپر چلا گیا ہے۔ تو ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ریٹ پہ تھوڑے گزارا کرے کہ عوام کو جو ریلیف ملے گا۔ 415 سرکاری نقنامہ ہے، ہم اس پر 15-20 پر بیچتے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی بڑی ہو گئی کہ کوئی تیار نہیں ہے کہ ہم گیس ڈلوائے، ایل پی جی ڈلوائے۔ شہری کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کمائی ضرورتوں کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ دن بھر کی مزدوری شام تک صرف گیس کی نظر ہو جاتی ہے اور گھر کے باقی چراغ بجھنے لگتے ہیں۔ ایل پی جی گیس اتنا مہنگا ہو گیا کہ پہلے ہم کو وہ سستا ملتا تھا، اس میں ہمارا روزگار بھی چلتا تھا، کاروبار بھی چلتا تھا۔ آج کل ہم جتنے بھی کماتے ہیں وہ سب ایل پی جی میں چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ یہاں ہمارے علاقے میں بعض علاقوں میں سوئی گیس نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم کو ایل پی جی گیس استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جو پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، ایل پی جی مہنگا ہے، تو غریب عوام تباہ ہو رہے ہیں۔ عوام کی آنکھوں میں امید کا دیا ابھی بجھا نہیں۔ لوگ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے اس طوفان کو روکا جائے، ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ غریب کے چولہے میں پھر سے آگ جلے اور زندگی کا سانس بحال ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، سوات۔ خیبر پختونخوا میں سی این جی اسٹیشن پچھلے 2 ماہ سے بند ہیں۔ شہریوں کو اس وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ عروبہ ابراہیم سے۔ خیبر پختونخوا میں سی این جی اسٹیشنز گزشتہ کئی ہفتوں سے بند ہیں، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ جو لوگ دفاتر، تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز تک پہنچنے کے لیے سی این جی استعمال کرتے تھے، اب انہیں ایندھن کے لیے مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ متبادل ایندھن کے استعمال سے یومیہ خرچ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ سی این جی اسٹیشنز پر کام کرنے والے ملازمین بھی کئی روز سے بے روزگاری یا کم آمدن کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک سواری بھی نہیں آتی سارے دن میں کہ ہم اس کو لے جائے، کچھ ان سے لے لے، کیونکہ ہمارا گھر کا چولہا جون سا ہے وہ بھی بند ہے۔ لوگوں کی تنخواہیں ہے اور ادھر یہ جگہ بھی مطلب کرائے کے، تو اس کی وجہ سے مطلب ہمارا کاروبار بہت خراب ہوا ہے۔ صوبائی حکومت نے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی بندش کا معاملہ وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ صوبہ اپنی ضرورت سے زیادہ گیس وفاق اور دیگر صوبوں کو فراہم کر رہا ہے۔ اضافی پیداوار کے باوجود وفاق صوبے کو مطلوبہ گیس فراہم نہیں کر رہا ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ یہاں پر جس صوبے میں بھی جتنا گیس پیدا ہوتا ہے اس صوبے کے عوام کا حق ہے کہ وہ گیس پہلے استعمال کریں۔ جو بچ جائے، چاہے وہ 150 استعمال ہو، 200 استعمال ہو، 250 استعمال ہو، اس کے بعد جو بچ جائے وہ جو ہے وفاق میں اور باقی صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں 600 سے زیادہ سی این جی اسٹیشنز ہیں جن کو گیس بحران سے قبل یومیہ 20 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ سی این جی کی بندش کے باعث اسکول وینز اور پک اینڈ ڈراپ سروسز کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ ملک میں گیس کی کمی ہے، جبکہ گیس بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے ایل این جی درآمد کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کو اضافی گیس دینے پر غور کیا جائے گا۔ کیمرہ مین طارق علی کے ساتھ عروبہ ابراہیم، جیو نیوز، پشاور۔ کے ایم سی حکام نے کڈنی ہل پارک میں پہاڑ کی کٹائی پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ کڈنی ہل پارک میں تعمیرات کا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کیا جا رہا تھا، جس کا مقصد پہاڑی تک رسائی کے لیے راستہ بنانا ہے۔ شہری حلقوں نے پہاڑ کی کٹائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے بگروٹ میں مارکہ حق کے شہید لانس نائک وجاہت علی کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے شہید وجاہت علی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، دشمن پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ہر گھر میں وجاہت علی جیسے بہادر جوان موجود ہیں۔
नून लीग के मरकजी नायब सदर हमजा शहबाज ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप मीर एजाज जखरानी के बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की। जैकबाबाद में एजाज हुसैन जखरानी के घर पहुँचने वाले नून लीगी वफ़द में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत के अल्दास कोहिस्तानी और नून लीग के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह भी शामिल थे। अमरीकी फ़ज़ाइया ने F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स की तवील मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मावनत के लिए नॉर्थरॉप ग्रोमन को $488 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। जिन ममालिक को इस मावनत से फ़ायदा होगा उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। सरकारी एलामे के मुताबिक मनसूबा मैरीलैंड में मुकम्मल किया जाएगा और 31 मार्च 2036 तक जारी रहेगा। ये माहिदा अमरीकी फ़ॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत इत्तेहादी ममालिक के लिए है। ये पेशरफ दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन के बाद सामने आई, जब डिफेंस सिक्योरिटी का ऑपरेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े की अपग्रेडेशन के लिए $686 मिलियन के पैकेज से कांग्रेस को आगाह किया था। इस पैकेज में 16 लिंक सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात और एवियोनिक्स अपग्रेड, तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसका मकसद पाकिस्तान, अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हम आहंगी बढ़ाना है। DSCA के मुताबिक ये मनसूबा पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाने, उसकी उम्र 2040 तक बढ़ाने और हिफाजती और तकनीकी तकाज़े पूरे करने के लिए है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान इस अपग्रेड को मौसर तरीके से नाफिज करने की सलाहियत रखता है। अमरीका कई दिहाइयों से मुख्तलिफ ममालिक में जंगों में मसरूफ़ रहा है। इन जंगों में जहाँ अरबों डॉलर खर्च हुए, वहीं लाखों आम शहरी भी जानों से गए। इन जंगों में बराह रास्त कितने अफराद निशाना बने, इस रिपोर्ट में जानिए। अमरीका 76 साल से कोरिया से लेकर अफगानिस्तान और अब ईरान तक किसी न किसी शक्ल में जंगों में मसरूफ है। इन जंगों में लाखों आम शहरी अपनी जान से गए हैं। शहरी हलाकतों के लिहाज से देखा जाए तो कोरिया जंग सबसे ज्यादा नुकसानदेह रही, जहां 25 लाख शहरी जंग का ईंधन बन गए। 1950 से 1953 तक जारी इस जंग में 36,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाकतें भी हुई। अमरीका की वियतनाम जंग 19 साल 6 माह चली। इस जंग में 20 लाख शहरी हलाक हुए, जबकि 58,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मारे गए, जो अमरीकी तारीख में फौजी हलाकतों के लिहाज से बदतरीन जंगों में शुमार की जाती है। 2001 में अमरीका अफगानिस्तान में उतरा। ये अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग थी, जो 20 साल जारी रही। इस जंग में 70,000 आम शहरियों समेत 2,43,000 अफराद की जान गई। दौरान जंग 2,461 अमरीकी फौजी हलाक और कम अज कम 20,000 जख्मी हुए। अमरीका की इराक जंग 8 साल जारी रही। इस जंग में 3 लाख आम शहरी जाम बहक हुए, जबकि 4,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी मारे गए। शाम की खाना जंगी में अमरीका 2014 में दाखिल हुआ और 2021 तक इस जंग में तकरीबन 1,39,000 जाने गए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 3,000 से ज्यादा शहरी निशाना बने, जबकि अमरीका के 13 फौजी हलाकतें हुई। अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक 2001 के बाद से अमरीकी जंगों में बराह रास्त 9,40,000 अफराद की जाने गई, जिनमें 30,000 अमरीकी फौजी, कॉन्ट्रैक्टर्स और इत्तेहादियों की हलाकतें भी शामिल हैं। बराह रास्त इन हलाकतों में बीमारियों, खुराक और अद्वियात की कमी के बायस बिलवास्ता अमवात को शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 45 से 47 लाख तक पहुंच जाती है। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा कराची इंटरनेशनल बुक एंड एड टेक फेयर 2026 जारी है। इस मेले में रिवायती किताबों के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत को भी मुतारिफ कराया गया है। 3 रोज़ा कराची इंटरनेशनल बुक एंड एड टेक फेयर 2026 कल तक जारी रहेगा। मेले की सबसे बड़ी कशिश रोबोथॉन 3.0 और लाइव रोबोट मेकिंग जोन्स हैं, जिनमें तुलबा की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। इवेंट में 200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें 75 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी इदारे शरीक हैं। इस मौके पर माहिरीन तालीम ने मसनूई जहानत और डिजिटल लिटरेसी जैसे मसनूआत पर नशिस्तों से खिताब भी किया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मेला नौजवानों में तख्लीकी सोच और जदीद इल्म के फ़रोग़ के लिए एक अहम संगेबील साबित होगा। अवार्ड्स की तकरीब में तवील सहाफ़ती खिदमात पर एजुकेशन जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड भी रोज़नामा जंग के एजुकेशन रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी और रोज़नामा एक्सप्रेस के एजुकेशन रिपोर्टर सैयद सफदर अब्बास रिजवी को दिए गए। दीगर एजाज़ात में देवा अकेडमी के CEO रिजवान अहमद लोधी और इंक्लूसिव एजुकेशन अवार्ड, एक्सिलर स्कूल के सदर नासिर जैदी और स्कूल ऑफ द फ्यूचर अवार्ड और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सदर अनवर अली भी इसमें शरीक थे।
नई रिसर्च के मुताबिक मोरिंगा ट्री पाकिस्तान से पानी से माइक्रो प्लास्टिक को निकालने की ख़ास सलाहियत रखता है। ज़ख़म मंदल करने से लेकर इंतहा दर्जे की ग़िज़ाइयत की खुसूसियात रखने वाले इस मौजज़ाती दरख्त के बीज पानी में माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात को यकजा करके फ़िल्टर करने में माविन साबित होते हैं। ब्राज़ील और बरतानिया के साइंसदानों ने पता लगाया है कि मोरिंगा के बीज का सफूफ पानी से प्लास्टिक के इंतहाई बारीक और नज़र न आने वाले ज़र्रात को इतनी ही महारत से निकाल फेंकता है जितना इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। रिसर्च के मुसन्निफ और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साओ पालो के प्रोफेसर एंड्रियानो गोन्काफ डोस्ट्रेस के मुताबिक मोरिंगा ट्री को यूनानी, मिस्री और रोमन सदियों से पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। कई अशरों पर मुहित रिसर्च के नतीजे में साइंसदानों ने पता लगाया है कि मोरिंगा ट्री के बीजों का सफूफ पानी में मौजूद प्लास्टिक के ज़र्रात को यकजा कर देता है, जिसके बाद उन्हें फ़िल्टर किया जा सकता है। माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात 1 इंच के 25,000 हिस्से तक बारीक होते हैं, जिन्हें इंसानी आँख से देखना भी नामुमकिन है। प्लास्टिक फुजला दुनिया में इतना फैल चुका है कि माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात समंदर की गहराइयों से लेकर बुलंद व बाला पहाड़ों तक मिले हैं। माइक्रो प्लास्टिक हमारे खानों, पीने के पानियों, हर जगह पहुंच जाती है। सन 2024 की स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में नलके के पानियों के 83% नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। पानी और खाने के ज़रिए माइक्रो प्लास्टिक इंसानी जिस्म में दिमाग, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में शामिल हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि मोरिंगा के बीजों का सफूफ पानी से माइक्रो प्लास्टिक साफ करने में केमिकल कोआगुलेंट एल्युमिनियम सल्फेट से ज़्यादा मौसर है। ये केमिकल आमतौर पर एलम के नाम से मशहूर है। मोरिंगा के बीजों का सफूफ केमिकल एलम के बरक्स कीचड़ कम पैदा करता है। मोरिंगा केमिकल एलम के बरक्स भी नहीं होता। केमिकल एलम का ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी बीमारियों, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ का बाइस बन सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि उनकी मौजूदा रिसर्च पीवीसी पाइप्स के ज़र्रात तक महदूद थी। अभी ये देखा जाना बाकी है कि आया मोरिंगा नैनो प्लास्टिक की सफाई में भी मौसर होता है या नहीं। नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स इंसानी बाल के 1000वें हिस्से के बराबर होते हैं। ये भी बआसानी इंसानी जिस्म में दाखिल होकर मुहलिक साबित होते हैं। माहिरीन ने पाकिस्तान में HIV की बढ़ती शरह को इमरजेंसी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। हुकूमत से अपील है कि HIV की रिपोर्टिंग और उसकी आगाही को यकीनी बनाया जाए। शबाला असलम की रिपोर्ट। पाकिस्तान में HIV के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा सामने आ रहा है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर आतिफ हफीज़ का कहना था कि मुल्क भर में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि तशवीशनाक बात यह है कि इसमें बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल हो रही है। मासूम बच्चों के अंदर इसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एड्स में मुब्तला हो गई। HIV इन्फेक्शन उनको हो गया। जाहिर है कि वो किसी गैर मामूली या गैर फितरी तरीक़े अमल से या किसी कॉन्टेक्ट से नहीं हुआ, बल्कि वो सिरिंजेस से हुआ है। माहिरीन के मुताबिक HIV अब एक इमरजेंसी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज और गैर महफूज तरीके से खून की मुंतकली के जरिए भी ये फैल रहा है, जिस पर सख्त निगरानी की ज़रूरत है। साल हर साल हमने अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से HIV, Hep B और Hep C होने को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसके एड्रेस करने के लिए भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। माहिरीन के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाड़काना, कंबर और शहजाद कोट समेत कई शहरों में HIV के वबा फैल चुकी है। माहिर अमराज़ अतफाल डॉक्टर वसीम जमालवी का कहना है कि माजी में ये वायरस ज़्यादातर माँ से बच्चे को मुंतकिल होता था, तहम अब ये गैर महफूज तिबी तरीकों के जरिए भी फैल रहा है। 20 बच्चे हैं तो उसमें से कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जिसमें कि माँ पॉजिटिव होती है, बाकियों में माँ पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि अब इन्फेक्शन सोसाइटी से उनकी तरफ आ रहा है। माहिरीन ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि अगरचे अस्पतालों से HIV का डाटा हुकूमत को फराहम किया जा रहा है, ताहम हुकूमती सतह पर इस डाटा की मौसर रिपोर्टिंग और इस्तेमाल नहीं हो रहा। इनके मुताबिक डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ इस पर अमली इकदाम भी ज़रूरी हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर मेडिकल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम पर संजीदगी से काम ना किया गया तो आइंदा चंद माह या 1 साल में HIV के केसेस में मज़ीद खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ शबाला असलम, जियो न्यूज़, कराची।
IBA کراچی میں CEJ کے زیر اہتمام صحافتی آزادی کے عالمی دن پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں صحافیوں کو درپیش چیلنجز اور مشکلات پر گفتگو کی گئی۔ وقاص عالم انگاریہ کی رپورٹ۔ کراچی کے IBA CEJ میں عالمی یوم آزادی صحافت کے موقع پر سیمینار ہوا، جس میں مختلف پینل ڈسکشنز کے ذریعے پاکستان میں صحافت کو درپیش چیلنجز پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ پہلے سیشن میں آزادی صحافت اور پاکستان کی صورتحال پر بات ہوئی۔ تحقیقی صحافی اقبال خٹک نے اپنی تازہ رپورٹ پیش کی۔ اینکر پرسن نادیہ نقی کی نظامت میں اس سیشن میں PFUJ کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار نے پیشہ ورانہ مشکلات کا ذکر کیا۔ تحقیقاتی صحافی عادل جواد نے بتایا کہ صحافیوں کے قتل میں کمی آ گئی، مگر خبریں آنا بھی بند ہو گئی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں جو کلنگز ہوئی تھی وہ زیادہ تر ریموٹ ایریاز میں ہوئی تھی، چھوٹے شہروں میں ہوئی تھی، وہاں سے خبریں آنا بھی تو بند ہو گئی ہیں نا۔ تو ان کلنگز کے نتیجے میں یہ بھی ہوا، اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ دیگر پارٹیسپینٹ نے بتایا کہ لیگل کورس شروع ہو گیا، یعنی اب لیگل طریقے سے آپ کو صحافیوں کو روکنے کا سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا۔ پیکا کا لاء بن گیا ہے، اس کے علاوہ ایک پنجاب میں ایک ڈیفیمیشن کا ایک نیا لاء آیا ہے۔ تو یہ وہ لاز ہیں جس کے بعد جو ہے یعنی جرنلسٹ کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ سیلف سینسرشپ کریں۔ الجزیرہ سے وابستہ صحافی اسامہ بن جاوید نے غزہ میں اپنے شہید ساتھیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ مشکل حالات میں بھی صحافت کیوں ضروری ہے۔ سینئر صحافی کرن خان، یسرا عسکری اور سدرا ڈار نے شاہزیب احمد کی نظامت میں ہونے والے سیشن میں رپورٹنگ کے گر سکھائے۔ CEJ کے ڈائریکٹر شاہزیب جیلانی نے اس طرح کے پروگرامز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ریکگنائز کریں کہ مشکلات ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں کہ صحافت کیوں ضروری ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ صحافی کو دشمن سمجھنا ہمیں ترک کرنا ہوگا۔ صحافی جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اور میں بہت انکریج تھا آج جس طرح سے پورا ہال فل تھا، اسٹوڈنٹس پورے بیٹھے تھے، ہمارے پاس ہمارے سب سے رسپیکٹڈ ایڈیٹرز وہاں موجود تھے، صحافی انٹرنیشنلی بھی آئے ہوئے تھے، اور بہت سحر حاصل گفتگو ہوئی۔ آخر میں ہمیں ایٹ دا اینڈ آف اٹ ہمیں یہ لگا کہ ہم نے ماضی میں بھی چیلنجز دیکھے ہیں، ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم گیو اپ نہیں کر سکتے۔ شام کا اختتام ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس کی گفتگو پر ہوا۔ انہوں نے اپنے صحافتی کریئر میں آنے والے اہم واقعات کے بارے میں بتایا۔ کیمرہ مین طلحہ خان کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ اب یہ امریکہ پر ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالتا ہے یا کھلی جنگ کی طرف واپسی کرتا ہے۔ تہران میں سفارتکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اپناتا ہے یا مخاصمانہ رویہ برقرار رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے مقصد کے تحت دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ پاکستان میں ناظرین اب دیکھ سکیں گے پروگرام نیا پاکستان، جبکہ جیو انٹرنیشنل کے ناظرین کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران مذاکرات سے پہلے امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔